السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم میں سردی کا موسم جس کو کہا جاتا ہے، موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، عبادت تو کرنی ہی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے، جو کہ ہمارے اوپر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن سردیوں کے موسم میں بنسبت گرمیوں کے نیکیاں کمانا ذرا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ نیکیاں کما لی جاتی ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے گا آپ۔ دیکھیے، ایک قاعدہ ہے اور اس کو سن لیجئے گا، افضل الاعمال احمزوہا، کہ بہترین اعمال وہ ہیں جس کے اندر مشقت زیادہ ہو۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات جلد نمبر 1 میں ہے۔ اور دوسری بات ایک حدیث سے ثابت ہوتی ہے، آپ سن لیجئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا، اس کے لیے ثواب کے 2 حصے ہیں۔ مجمع الزوائد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو دونوں باتوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مشقت جس کے اندر زیادہ ہوگی اس کے اندر زیادہ ثواب ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو شخص سردی کے موسم کے اندر مکمل کامل وضو کرے گا تو اس کو ثواب کے 2 حصے ملیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہمارے سردیوں کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، سردی کے موسم کے اندر دن ذرا چھوٹا ہوتا ہے اور سردی کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے پیاس کی شدت کم محسوس ہوتی ہے، تو ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت گرمیوں کے۔ تو ہمیں اس کے اندر روزے رکھ لینے ہیں آسانی کے ساتھ۔ پہلے وہ روزے رکھنے ہیں جو ہمارے قضا ہیں، اس کے بعد نفلی روزے ہمیں رکھنے ہیں، تو اس کے اندر روزے رکھنے آسان ہوتے ہیں۔ دوسری بات، ہمیں وضو بھی کرنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے، اور ٹھنڈ کے موسم کے اندر جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ کامل وضو کیا تو اس کو ثواب کے 2 حصے ملیں گے۔ تو ہمیں گرمیوں کے نسبتاً سردیوں میں زیادہ ثواب ملے گا وضو کرنے میں۔ اب اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، طویل ہوتی ہیں، ذرا بڑی ہوتی ہیں راتیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر نماز تہجد ادا کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن نماز تہجد ادا کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے وضو کرنا یہ پھر اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اور بھی زیادہ شدت پکڑ لیتا ہے، کیونکہ رات کے وقت میں انسان نماز عشاء سے فارغ ہو کر اپنے گرم اور نرم بستروں میں چلا جاتا ہے اور رات کے آخری پہر میں جا کر کے نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، تو وہ اٹھنا ہی ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، وہ اٹھنا ایک بہت بڑا مشقت کا کام ہوتا ہے۔ لیکن بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، تو بندہ اٹھتا ہے۔ اٹھنے کے بعد ایسا تو نہیں ہے نماز تہجد تیمم کر کے پڑھ لے گا، اس کی گنجائش تو نہیں ہے، تو پھر وہ وضو کرے گا۔ یہ ایک اس سے بڑا مجاہدہ ہے، پھر وہ وضو کرے گا ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر موسم سرما کے اندر کوئی شخص گرم پانی سے وضو کرے گا تو وہ اس ثواب کا مستحق نہیں ہوگا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ موسم سردی کے اندر، سرما کے موسم میں، ٹھنڈ کے موسم میں، جاڑے کے موسم میں آپ وضو چاہیں گرم پانی سے کریں یا ٹھنڈے پانی سے کریں، مکمل کامل وضو اگر آپ کریں گے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا۔ تو یہ دوسری عبادت ہو گئی۔ اب نماز تہجد ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے بنسبت گرمیوں کے۔ گرمیوں میں پہلی بات رات بہت مختصر ہوتی ہے، دوسری بات نیند بہت دیر سے آتی ہے، تھوڑی گرمی کی شدت ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے، تھکان ہوتی ہے، پیاس کی بار بار شدت محسوس ہوتی ہے، اس کے اندر آنکھیں کھلتی رہتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں تھوڑا دقت ہوتی ہے نماز تہجد ادا کرنے میں۔ سردیوں میں بندہ جلدی سوتا ہے اور جلدی اٹھ جاتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں، قیام بھی لمبا کرنے کو ملتا ہے۔ جو قاری لوگ ہیں، حافظ لوگ ہیں، وہ لمبی لمبی تلاوتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا تمہارا کام ہو گیا سردیوں کا، اچھا والا کام جس کو بولتے ہیں، جو زیادہ ثواب کا مستحق ہے۔ چوتھا کام وہ یہ ہے کہ غریبوں کی پرورش کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا۔ آپ کے محلے کے اندر، آپ کے پڑوس کے اندر اگر کوئی غریب ہے، آپ کو لگتا ہے کہ موسم جاڑا جو چل رہا ہے، سردی جو چل رہی ہے، اس کے اندر اس کے پاس کچھ سامان کی کمی ہے یا اس کے پاس کچھ اسباب نہیں ہے سردی سے بچنے کے لیے، تو سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ آپ اس کے لیے انتظام کریں۔
اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ اس کے لیے نیا انتظام کریں، اور اگر اللہ نے آپ کو وسعت نہیں دی ہے، تھوڑی کم وسعت دی ہے، یا آپ کے پاس پرانے کچھ سامان کچھ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ اس سے بھی اس کی مدد کریں، کیونکہ سردی کا موسم ہے، اس کے اندر ضرور خیال رکھنا چاہیے، چھوٹے بچوں کا، پڑوسیوں کا، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ یہ 4 عبادتیں بہت خاص ہیں، بہت اہم ہیں، ان کے اصول بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے ضرور شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔